السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران کی آیت 142 کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک معلوم نہیں کیا تم میں سے وہ لوگ جو مجاہد ہیں اور وہ لوگ جو صابر ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو ممتاز نہیں کیا۔ حسبہ احتسابہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ جنت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خواہشات کا اور ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں اس کا سب سے ٹاپ کی اچیومنٹ رکھی ہے۔ جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں یا آخرت میں اچیو کر سکتے ہیں اس کی ٹاپ اچیومنٹ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کا مظہر ہے، جس شخص کو اللہ نے جنت میں داخل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا کا مظہر ہے، اللہ کی رحمتوں کا محور و مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ اللہ اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر۔ جنت فی نفسی ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن جو جنت کے حاملین ہیں، جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، جو جنت کے اہل ہیں، وہ بھی اس جنت جیسے ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں، خوبصورت ہیں۔ لہٰذا جب اس دنیا میں ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ آ جائے، کوئی امپیورٹی آ جائے، کوئی کنٹامینیشن آ جائے، کوئی آلودگی آ جائے گناہوں کی، اپنی خواہشات کی، تو پھر اللہ ان کو صاف کرنے کے لیے ان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا ایک اصول بیان کر دیا کہ گردش ایام ہوں گے، کبھی آپ کامیاب ہوں گے تو کبھی آپ ناکام ہوں گے، کبھی آپ کو آپ کے مقصد کے حصول میں بہت بڑی کامیابی ملے گی، کبھی کبھی آپ کے سامنے منزل ہوگی اور آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ مؤمنین اور کافرین کو علیحدہ کر دے، اور اس کو علیحدہ کرنے کے لیے وہ حالات اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس میں صادق مومن اور منافق چھٹ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، جیسا غزوہ احد میں ہوا۔ جو مومن تھے وہ علیحدہ ہو گئے اور جو منافقین تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ وہ مومنین جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت تھی وہ بھی پتہ چل گئی، اور وہ جو کہ اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرنے والے مومن تھے وہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ مومنین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو قرح بے حد زخم لگے، لیکن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے اور آخر تک اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس قسم کے حالات سے تو بہرحال ہمیں گزرنا ہی ہوگا۔ اس قسم کے حالات سے تو بہرحال ہمیں گزرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول کی بات مختلف مقامات پر بتائی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تم میں سے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا جو صابر ہیں اور جو مجاہد ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما چکا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم،
حالانکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے اس کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں. مستھم البأساء والضراء، ان کو پہنچی ضرر اور بہت تنگی. وزلزلوا، اور وہ مصائب میں ڈال کی بٹی میں ڈال کر ہلا کر رکھ دیے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. اٹھنے کی کوششوں میں گر گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے، مصائب کی چکی میں ڈال کر ہلا کر رکھ دیے گئے. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتی ہیں. یہ آزمائشیں ہمیں انسانوں کی حقیقت دکھاتی ہیں. یہ آزمائشیں ہمیں ہمارے بارے میں بہتر طریقے سے نالج دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے کیریکٹر میں کہاں کہاں پہ لیکس ہیں، کہاں کہاں پہ ویکس ہیں. اس کو ہمیں اپنی کیریکٹر میں کہاں کہاں سے ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. ہماری مجاہدہ، ہماری کوششوں میں ابھی کہاں تک امیچورٹی ہے. ہم اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ابھی تک تیار ہیں کہ نہیں. کیا ابھی ہمارا دل اللہ کی بات سن کر کانپتا ہے؟ کیا ہم اس کے راستے میں اپنا وقت اور جان اور مال لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے اندر کا صبر کیا ہے؟ ہم کتنے کو شکر گزار ہیں؟ ہم انسانوں سے کتنی توقع رکھتے ہیں؟ ہمارا رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ تو جو ایک فلسفی ہے تکلیفوں کی، وہ بڑی کھل کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گئی. یہاں پر ہم سمجھتے ہیں اور کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم پریشان ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس پر اللہ کی رحمت ہے اس کی زندگی آسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دولت سے نوازتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پیسے اور مال اور اولاد سے نوازتا ہے، اس کو بہت بڑے مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جس کو جنت دینی ہوتی ہے اس کو اللہ تکلیفوں سے گزارتا ہے. جس کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے، سورۃ العنکبوت کا آغاز ہی سورت کا یوں ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف یہ کہہ دینا ان کے لیے کافی ہوگا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ان کو آزمائیں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں وہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے، ان کی بھی امتیاز ہو جائے گا، ممتاز ہو جائیں گے، اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا. تو سوچو کی اصلاح کیجئے، مجھے بھی کرنی ہے انشاءاللہ. جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کو تکلیف آتی ہے اس نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف آئی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے پیسے کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے، اس کی میرڈ لائف میں خوشیوں کے حوالے سے، اور اس کے پاس برانڈ کے کپڑے ہیں، عمدہ ترین گاڑیاں ہیں، بہترین اس کے پاس گھر ہے، تو اس کو تو اللہ بہت پسند کرتا ہے. دس از ناٹ دا رائٹ تھنکنگ اینڈ دس از ناٹ دا فلسفی دیٹ میچز ود دا فلسفی آف ہولی قرآن. اللہ نے یہ فلسفی قرآن میں رکھی جس کو اللہ اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، جس کا قرب اللہ کو بھی پسند ہے، پھر وہ تکلیفوں کے اندر ہی رہتا ہے تاکہ وہ آنسو بہا کر پھر لوٹ کر اپنے مالک کی طرف جائے اور اس کا مالک اس کو بتائے کہاں پہ اس نے غلطی کی تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی سوچوں کی اصلاح کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں چیزوں کو اس کی حقیقت میں دکھائے، اس کے کانٹیکسٹ اور اس کی اصل حقیقت میں دکھائے کہ آزمائشیں بری نہیں ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. وہ آپ کو جو مؤمن ہیں ان کو خالص کرنے آتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کا اللہ پر ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی دل کی حالت کا جائزہ لینا ہے. جب بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو کیا آپ
اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں یا پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اگر آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے مصائب یقین مانیں ہمارے لیے رحمت ہیں، بلیسنگ ان ڈسکائز ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا صبر بڑھاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر یہ شوق پیدا کرتا ہے کہ ہم مزید مجاہدہ کریں. کیونکہ یہاں پہ لفظ جو جہاد کا نکلا ہے، یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس میں تو واقعی جہاد ان دس فیلڈ ہے، لیکن یہ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کی کوشش کرتے رہنا ہے. آپ کے جسم کے اندر، آپ کی سوچوں کے اندر، جسم و جاں میں جو بھی صلاحیت ہے، جو کچھ بھی آپ کو اللہ کی طرف سے ودیعت کر دیا گیا ہے، لگا دیجیے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اس جنت کے لیے جو جنت اس قابل ہے کہ جس کے لیے دنیا کی اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کیا جائے، جس کے لیے کوشش کی جائے، جس کی یاد میں دن رات گھلائے جائیں، جس میں داخل ہونے کے لیے دعائیں مانگی جائیں، جس میں داخل ہونے، جس کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کے لیے خود کو روک دیا جائے. اس لیے میری پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنے دین، اپنے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں آنے والے تمام مسائل کو اپنی رحمت سے ہمیں بتائے کہ یہ کیوں آئے، اور ہم اس سے گزر کر مزید پیور، مزید نکھر کر سامنے آئیں، اپنے اللہ کو پہچانے اور قرآن کے میسج کو سمجھیں. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.